پکارا کیسے جاتا ہے؟ آئیے قوال کی قوالی میں آپ کو سناتا ہوں. کہتے پکارو شاہ جیلا کو پکارو، بدل جائے گی قسمت بے سہارو. پکارو شاہ جیلا بغداد والے بابا کو پکارو، تمہاری قسمتیں بدل جائے گی. قرآن کہتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي، اور لوگوں اپنے رب کو پکارو. جس نے ماں کے پیٹ میں رزق دیا اس کو پکارو، جس نے ماں کے پیٹ میں زندگی دی اس کو پکارو، جس نے ماں کے پیٹ سے باہر نکالا اس کو پکارو، جس نے ماں کے پیٹ سے باہر آنے پر دودھ کا انتظام کیا اس کو پکارو، جس نے زندگی دی، عزت دی، رزق دیا، صحت دی، جوانی دی، آنکھیں دی، سماعت دی، اس کو پکارو. لیکن قوال کہتا ہے پکارو شاہ جیلا کو پکارو، بدل جائے گی قسمت بے سہارو. یہ در محبوب سبحانی کا در ہے، بھکاری بن کر آؤ. جس نے بھکاری بن کر آنا ہے وہ پیر جیلانی کے دربار پہ آئے. جب ہمیں آخر خیال آیا بڑے غم ساتھ ہے ان کی رحمت بول اٹھی غم نہ کر ہم ساتھ ہیں. اقربا کیوں رو رہے ہو، میں کوئی تنہا نہیں ہوں، غلامی غوث اعظم، غوث اعظم ساتھ ہے. ہوں غلامی غوث اعظم، غوث اعظم ساتھ ہے. کیا ہی پیارا ہے یہ نام دستگیر، خود بخود دل ہے غلامی دستگیر. منکرو نعرے جہنم سے کرو، حشر میں ہوگا نظام دستگیر. پکارو پکارو شاہ جیلا کو پکارو. اور مالک کہہ رہا ہے یا ایھا الناس، اے دنیا والو، اے یہودیو، عیسائی بھی داخل، یہودی داخل، ہندو داخل، مجوسی داخل، پوری انسانیت کو اللہ کہہ رہا ہے انتم الفقراء، تم سارے بھکاری ہو، غنی کرنے والا اپنے عرش پر ہے، عطا کرنے والا اپنے عرش پہ ہے. یہ کہتا ہے یہ در محبوب سبحانی کا در ہے، بھکاری بن کر آؤ، نہ گھبراؤ ذرا بھی غم کے مارو. اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارا جا رہا ہے جو جب مرے تھے ان کا استنجا لوگوں نے کروایا تھا، غسل لوگوں نے دیا تھا، کفن لوگوں نے پہنایا تھا، کندھوں پہ لوگوں نے اٹھایا تھا، قبر میں لوگوں نے اتارا تھا. مشکل پڑے تو یاد کرو دستگیر کو، یعنی بغداد والے حضرت پیران پیر کو. جب بھی مشکل پڑے، جب بھی مصیبت آئے، فوراً بغداد والے حضرت کی طرف منہ کر کے ان کو پکار لو. وہ 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتیوں کو پار لگا دیتے ہیں. سوچئے
امام الانبیاء پر بدر کے میدان میں مشکل پڑی تو رب کے رسول نے کس کو پکارا؟ کس کے سامنے ماتھے کو خاک پہ رکھا؟ اے کلمہ پڑھنے والوں، اے آقا کے ساتھ نسبتیں کرنے والوں، اے نبی کا نام آذان تکبیر میں لینے والوں، نبی پر مشکل پڑی تھی، میدان بدر تھا، رسول اللہ نے کس کو پکارا تھا؟ سیدہ عائشہ پہ مصیبت پڑی تھی، کس کو پکارا تھا؟ سیدنا علی پہ مصیبت آئی تھی، کس کو پکارا تھا؟ وہ کہتا ہے منزل تیری کٹھن ہے، اس سے ذرا نہ ڈر، قدم قدم پہ یا فرید کر، ہر قدم پہ یا فرید کر۔ نبی ابن عباس کو سکھا رہے ہیں جب بھی پکارنا ہو تو اللہ کو پکارو، جب مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو، مدد اللہ سے مانگو، پناہ اللہ سے مانگو۔ یہ کہتا نہیں، قدم قدم پہ یا فرید کر، سارے جہاں میں درجہ ہے بابا فرید کا، خالی نہیں جاتا منگتا فرید کا۔ تو منزل تری کٹھن ہے، اس سے ذرا نہ ڈر، منزل تری کٹھن ہے، اس سے ذرا نہ ڈر، قدم قدم پہ یا فرید کر، منزل تری کٹھن ہے، اس سے ذرا نہ ڈر، منزل تری کٹھن ہے، اس سے ذرا نہ ڈر۔ خالی نہیں جاتا منگتا فرید کا، اور ہمارا ایمان ہے خالی نہیں جاتا منگتا میرے اللہ کا، میرے اللہ کا منگتا کبھی خالی۔ کچھ لوگ دعا مانگتے کہ جی مول صاحب بڑی دعا مانگی قبول نہیں ہوئی، یاد کر لو دعا مانگنا کبھی خالی نہیں جاتا۔ آپ دعا مانگیے، جو آپ مانگ رہے ہو اللہ آپ کو وہی عطا کر دے، اس کی مرضی ہے، اس سے بہتر عطا کر دے، اس کی مرضی ہے۔ آپ کہتے ہیں جی نہ وہ ملا نہ بہتر ملا، مانگ مانگ کے تھک گئے ہیں، کوئی شے بھی نہیں لبھی، آپ کی دعا پھر بھی خالی نہیں گئی۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کا دن ہوگا، آپ کے پلڑے اعمال میں نیکیوں کا انبار ہوگا، بندہ کہے گا اللہ اتنی ساری نیکیاں تو میں نے یہ کی نہیں ہے، یہ میرے نام اعمال میں کیسے شامل ہوگی؟ جواب ملے گا تو دنیا کے اندر اللہ اللہ یا رب اللہم کی صدائیں لگایا کرتا تھا، تو مانگا کرتا تھا، میں نے نہ تجھے وہ دیا نہ اس سے بہتر دیا، تیری ساری دعاؤں کو نیکیے بنا کے تیرے پلڑے میں رکھ دیا۔ میرے رب کے در کا منگتا خالی نہیں جاتا۔ یہ کہتا ہے بابا فرید کا منگتا خالی نہیں جاتا۔ اے صابری جو مانگنا ہے مانگ لے، بابا فرید حاجت روا سب زمانے کے لیے ہے۔ سارے جہاں میں چرچا ہے بابا فرید کا، بابا فرید کا نہیں منگتا فرید کا، سارے جہاں میں چرچا ہے بابا فرید کا، خالی کبھی جاتا نہیں منگتا فرید کا، صدقہ الہ دین کا دیتے ہیں گن شکر، صدقہ الہ دین کا دیتے ہیں گن شکر، قدم قدم سے یا فرید کر۔ کہیں جائے مقدر یاد والے، بابا فرید حاجت روا سب زمانے کے لیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب بابا فرید پیدا نہیں ہوئے تھے پھر زمانے کو کون حاجت روائی کر رہا تھا؟ جب بابا فرید کا دادا ابا بھی پیدا نہیں ہوا تھا، زمانے کی حاجت روائی کون کیا کرتا تھا؟ لوگوں یہ شرک اکبر میں سب سے بڑا کہ انسان ان کو پکارے جو مر کر زمین کے اندر دفن ہو گئے، اس جہاں سے ان کا تعلق ختم ہو گیا۔ ترمذی میں ہے امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الدعاء هو العبادہ، پکارنا ہی عبادت ہے، پکارنا ہی عبادت ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے پکارنا عبادت ہے،
آپ اپنی بیوی کو نہیں کہتے روٹی پکا کے دے؟ آپ نے نہیں پکارا؟ آپ بھی تو پکارتے ہو نا، بیگم جوتے لاؤ، بیگم کپڑے لاؤ، بیگم روٹی لاؤ۔ اس کے جواب میں ہم کہیں گے ہم نے کبھی بھی مرنے کے بعد بیوی کی قبر پہ کھڑے ہو کر نہیں کہا روٹی پکا کے آ جا پھر لمبی پہ جی، ہم نے کبھی نہیں کہا۔ وہ مر گئی جہاں چھوڑ گئی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ اور دے دے گا ہے۔ یہ پکارنا عبادت ہے اس کو جو ما فوق الاسباب، جو موجود نہیں ہے، سن نہیں رہا، اختیار اس کا نہیں ہے، اس جہاں سے رشتہ کٹ چکا ہے، وہ اگلے جہاں میں منتقل ہو چکا ہے۔ مگر افسوس آج کلمہ پڑھنے والا سمندر میں، خشکی میں، سری میں، تنگی میں، ہر حال میں کوئی پیر جیلانی کو پکار رہا ہے، کوئی بابا حجویری کو پکار رہا ہے، کوئی بابا بری سرکار کو پکار رہا ہے، اور مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، دکھ سے یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ یہ شرک کرنے والی یہ قوم مشرکین مکہ کے شرک سے ایک قدم آگے ہیں، پیچھے نہیں ہیں۔ کیوں؟ وہ صرف تنگی میں اللہ کو پکار لیتے تھے اور آسانیوں میں بابوں کو پکارتے تھے، اور آج کلمہ پڑھنے والا نہ آسانی میں اللہ کو پکارتا ہے اور نہ تنگی میں اللہ کا پکارتا ہے، وہ ہر حال میں غیر اللہ کا پکارتا ہے۔ تو یاد کیجئے جو شخص اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک کرتا ہے اس کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، وہ ہمیشہ کی جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ، اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو اللہ کے علاوہ ان کو پکارتا ہے۔ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جو قیامت تک اس کی پکار کو سن ہی نہیں سکتے۔ تجربہ کر لیجئے، تجربہ کر لیجئے، کسی بڑے سے بڑے حضرت کی قبر پہ چلے جائیں، ہم پیر و فقیر کے منکر نہیں ہیں لوگوں، ہم بزرگوں کے گستاخ نہیں ہیں۔ کسی اللہ کے سچے ولی نے نہ اپنی قبر پکی بنانے کا حکم دیا ہے، نہ قبر پہ عرس لگانے کا حکم دیا ہے، نہ قبر کے اوپر قبے بنانے کا حکم دیا ہے۔ یہ جتنا جرم ہو رہا ہے یہ اولیاء اللہ اس کے مجرم نہیں ہے، اس کے مجرم وہ ہے جنہوں نے پیٹ کا دھندا بنانے کے لیے یہ کام شروع کیا۔ اللہ کے سچے ولی تو توحید کی دعوت دیتے ہوئے گزر گئے۔ اس سے بڑا گمراہ اور کون ہے جو ان کو پکارتا ہے؟ من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، جو قیامت تک ان کی پکار کو سن نہیں سکتے۔ وہم عن دعائہم غافلون، اور وہ بیچارے غافل ہیں، انہیں تو پتہ بھی نہیں ہے میری قبر پہ چیڑا آیا ہے، چیڑی آئی ہے، مرید آیا ہے، مرید نہیں آئی ہے، نذرانہ لے کر آیا ہے یا خالی ہاتھ آیا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے۔ اس کا اس جہاں سے رشتہ ٹوٹ چکا ہے، وہ اگلے جہاں میں جا چکا ہے۔ نیک ہے تو رب کی جنتوں میں اس کی قبر جنت کا باغ بن چکی ہے، برا ہے تب بھی ماجرا اس کا اللہ کے ساتھ ہے، وہ اس جہاں سے کٹ کر اگلے جہاں میں منتقل ہو چکا ہے۔